کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے سب سے طاقتور رہنماؤں میں سے ایک نے کبھی کوئی عہدہ سنبھالا ہی نہیں، کہ ایک خاتون جس نے ہماری قوم کی تقدیر بنائی برسوں تک عوامی نظروں سے اوجھل رہی، اور کہ قائد اعظم کے سب سے قریبی شخص ان کے بعد آنے والوں کی سب سے بڑی مخالف بن گئی۔ یہ ہے مادر ملت فاطمہ جناح کی کہانی، اور میں یقین دلاتا ہوں آپ انہیں اس طرح نہیں جانتے جیسا آپ سوچتے ہیں۔ ہم سب نے اپنی نصابی کتابوں میں ان کی تصویر دیکھی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ وقار سے کھڑی ہوئیں، پاکستان کے بانی کی بہن، لیکن ہمارا علم زیادہ تر یہیں ختم ہو جاتا ہے نا؟ آج میں فاطمہ جناح کے بارے میں ایسے حقائق بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو ان کو اور ہماری تاریخ کو بالکل مختلف نظر سے دیکھنے پر مجبور کر دیں گے۔ چلیں واپس چلتے ہیں 1923 میں، برطانوی ہندوستان، بمبئی۔ جب زیادہ تر مسلمان خاندان اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھ رہے تھے، انہیں بنیادی دینی تعلیم سے آگے پڑھانے سے انکار کر رہے تھے، تو کراچی کی ایک نوجوان خاتون کچھ بالکل انقلابی کر رہی تھی۔ فاطمہ جناح نے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخلہ لیا، پورے برِ صغیر میں دندان سازی کی تعلیم حاصل کرنے والی پہلی خواتین میں سے ایک۔ ذرا سوچئے کہ اس میں کتنی ہمت درکار تھی، سوچئے کہ انہوں نے کتنی رکاوٹیں توڑیں۔ یہ صرف تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ نہیں تھا۔ 1920 کی دہائی میں ایک مسلمان خاتون کا مریضوں کا معائنہ کرنا، کاروبار چلانا، اپنی مالیات سنبھالنا، یہ سب کچھ ناقابل سماعت تھا۔ لیکن یہاں وہ حصہ ہے جو مجھے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ انہوں نے صرف اپنی ڈگری مکمل نہیں کی، انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے بمبئی میں اپنا دندان سازی کا کلینک کھولا اور ایک کامیاب پریکٹس بنائی۔ فاطمہ جناح مالی طور پر خود مختار، پیشہ ورانہ طور پر کامیاب اور مکمل طور پر خود ساختہ تھیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ خواتین کی بااختیاریت کی ضرورت ہے، لیکن 100 سال پہلے فاطمہ جناح پہلے سے ہی اسے جی رہی تھیں۔ وہ ایک آرام دہ خوشحال زندگی گزار سکتی تھیں، وہ شادی کر سکتی تھیں، بس سکتی تھیں، اپنی کامیابی سے لطف اندوز ہو سکتی تھیں۔ لیکن تقدیر اور ان کے بھائی کے پاس دوسرے منصوبے تھے۔ 1929 ایک موڑ۔ محمد علی جناح کی بیوی رتن بائی پیٹیٹ، جنہیں سب رتی کہتے تھے، نے المناک طور پر کم عمری میں وفات پائی، اپنے پیچھے دکھ اور ایک چھوٹی بیٹی دینا کو چھوڑ کر۔ قائدے تباہ حال تھے، ان کی صحت بگڑنے لگی، وہ بہت زیادہ سگریٹ پی رہے تھے، بے رحمی سے کام کر رہے تھے، اور آزادی کی تحریک اپنے انتہائی نازک مرحلے میں پہنچ رہی تھی۔ کسی کو قدم بڑھانا پڑا، کسی کو ان کا گھر سنبھالنا، ان کی بیٹی کو پالنا، اور یہ یقین دلانا تھا کہ وہ ایک قوم بنانے کے عظیم کام پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ فاطمہ نے ایک انتخاب کیا، ایک انتخاب جو ان کی باقی زندگی کی تعریف کرے گا۔ انہوں نے اپنی پھلتی پھولتی دندان سازی کی پریکٹس بند کر دی۔ انہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ انہوں نے اپنی آزادی، اپنا کریئر، اپنے خواب، سب کچھ ترک کر دیا اپنے بھائی کے مشن کی حمایت کے لیے۔ لیکن یہاں وہ ہے جو ہماری تاریخ کی کتابیں آپ کو نہیں بتاتی۔ یہ صرف گھر سنبھالنا نہیں تھا، یہ صرف گھریلو ملازمہ یا دیکھ بھال کرنے والی بننے کے بارے میں نہیں تھا۔ فاطمہ جناح قائد کے قریب ترین مشیر بن گئیں، ان کی ہمراز، ان کی حکمت عملی کی ساتھی۔ وہ کانگریس کے رہنماؤں کے ساتھ اجلاسوں میں شرکت کرتی تھیں، وہ دستاویزات اور خط و کتابت کا جائزہ لیتی تھیں، وہ سیاسی فیصلوں پر مشورے دیتی تھیں۔ خود قائد نے کہا کہ وہ اپنی بہن سے ہر چیز پر بات کرتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ ایک خاتون تھیں، چونکہ وہ پردے کے پیچھے کام کرتی تھیں، تاریخ نے بڑی حد تک ان کی شراکت کو بھلا دیا ہے۔ 14 اگست 1947 پاکستان وجود میں آتا ہے۔ اس دور کی ہر مشہور تصویر میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ انہیں دیکھیں گے۔ سفید لباس میں سادگی سے ملبس، قائد کے پہلو میں خاموش وقار کے ساتھ کھڑی ہوئیں۔ وہ نام کے علاوہ ہر چیز میں پاکستان کی خاتون اول بن گئیں۔ ایک مختصر چمکدار سال کے لیے بھائی اور بہن نے مل کر اس قوم کو بنانے کے لیے کام کیا تھا جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اور پھر 11 ستمبر 1948 آیا، قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، پاکستان نے اپنا باپ کھو دیا، اور فاطمہ نے اپنا بھائی، اپنا مقصد، اپنی پوری دنیا کھو دی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ پاکستانی تاریخ کے سب سے حیران کن ابواب میں سے ایک ہے۔ فاطمہ جناح، یہ زبردست خاتون جو طاقت کے مرکز میں رہی تھیں، جنہوں نے قوم بنانے میں مدد کی تھی، عملی طور پر عوامی زندگی سے غائب ہو گئیں۔
एक दहाई से ज्यादा अरसे तक वो कराची में खामोश गुमनामी में रहीं। वो शाज़ो नादर ही अवामी मकामात पर नजर आती थीं, वो शाज़ो नादर ही बयानात देती थीं। क्यों? कुछ कहते हैं कि ये गम था, अपने भाई का नुकसान बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। कुछ कहते हैं कि उन्हें नए सियासी इस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर किनारे लगा दिया, जो उन्हें खतरे के तौर पर देखती थी, कायद के पाकिस्तान के लिए हकीकी विजन की याद दहानी के तौर पर। कुछ कहते हैं कि वो देख रही थीं, इंतजार कर रही थीं, अपना वक्त गुजार रही थीं। वजह जो भी हो, 1948 से 1964 तक मादरे मिल्लत बड़ी हद तक खामोश रहीं। लेकिन खामोशी, जैसा कि मालूम हुआ, तूफान से पहले का सुकून था। 1964 फौजी हुकूमत के तहत पाकिस्तान, जनरल अयूब खान, जिन्होंने 1958 में इख्तिदार पर कब्जा किया था, मजबूती से कंट्रोल में थे। 8 जुलाई 1967 फातिमा जिन्ना अपनी कराची की रिहाइशगाह में मुर्दा पाई गईं। सरकारी वजह, दिल का दौरा। वो 73 साल की थीं, लेकिन आज भी सवालात बाकी हैं। सवालात जो आपको बेचैन कर देते हैं, सवालात जिनके तसल्ली बख्श जवाबात कभी नहीं दिए गए। उनके जिस्म पर जख्म थे, घर बिखरा हुआ था। बाद की तहकीकात ने कत्ल के शुबहात उठाए। क्या ये कुदरती मौत थी? क्या ये एक हादसा था? या ये कुछ और तारीख था? हुकूमत ने जल्दी से केस बंद कर दिया। कभी कोई मुनासिब तहकीकात नहीं की गई और मादरे मिल्लत को अपने भाई के पहलू में मज़ार कायद में दफन किया गया, जहां वो आज भी आराम फरमा है। फातिमा जिन्ना ने 73 साल जिंदगी गुजारी। इस अरसे में वो एक डेंटिस्ट थीं जो इनकलाबी बन गईं, एक बहन जो हिकमत अमली साज बन गईं, एक गोशा नशीन जो फौजी आमरीत के खिलाफ चैलेंजर बन गईं। उन्होंने अपना कैरियर, अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपना आराम, सब कुछ पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। और पाकिस्तान ने बदले में उन्हें क्या दिया? एक मुतनाज़ा इलेक्शन, उनकी मौत के गिर्द मशकूक हालात और दहाइयों तक एक फुट नोट, अपने भाई की कहानी में एक मुआविन किरदार तक महदूद होना। लेकिन हकीकत ये है, फातिमा जिन्ना के बगैर पाकिस्तान का वजूद नहीं होता। न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कायद की हिमायत की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उन अक़दार की तजसीम की जिनकी पाकिस्तान को नुमाइंदगी करनी थी। हिम्मत, वक़ार, कुर्बानी, जमहूरियत, ख़वातीन की बाइख्तियारियत। आज जब हम बात करते हैं कि हम किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं, शायद हमें ये पूछना चाहिए, फातिमा जिन्ना किस किस्म का पाकिस्तान चाहती होंगी? उन्होंने साबित किया कि एक खातून फ़ौजी आमिरों का मुकाबला कर सकती है, कि उम्र सिर्फ एक नंबर है जब आपके पास अज़्म हो, कि ताकत बंदूकों या ओहदों से नहीं आती, ये उसूलों से आती है। मादर मिल्लत, कौम की माँ, क्या हम इस लक़ब को इज़्ज़त देते हैं? क्या हम उन्हें मुकम्मल तौर पर याद करते हैं? क्या हम उस पाकिस्तान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं जिसके लिए वो लड़ी थीं? ये सवाल आज भी इतना ही अहम है जितना 1965 में था। इस वीडियो को हर पाकिस्तानी के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी हकीकी तारीख जानने की ज़रूरत है, और मुझे कमेंट्स में बताएं फातिमा जिन्ना की कहानी में आपको सबसे ज़्यादा क्या हैरान कुन लगा।